أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین مکرم، بلا شبہ دین اسلام اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی عطا اور بہت بڑی عنایت ہے۔ جس شخص کو دین اسلام کی معرفت نصیب ہو جائے، اسے اللہ رب العزت کی اس عطا اور اس عنایت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہم سب اللہ کے فضل سے دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عنایت خداوندی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ دین اسلام ایک بہت بڑی عطا اور بہت بڑی عنایت اور بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اس توفیق کا مل جانا اور اس فکر کا مل جانا کہ مجھے بحیثیت مسلمان اس بات کی فکر ہو جائے کہ میری زندگی شریعت اسلامیہ اور دینی تعلیمات کے مطابق عملی تفسیر بن جائے۔ جب یہ فکر مل جائے تو اس سے بھی اگلی بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ جو بندہ ان تعلیمات پہ لگا ہوا ہو، وہ عبادت میں لگا ہوا ہو، وہ ذکر میں لگا ہوا ہو، وہ تلاوت میں لگا ہوا ہو، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کے سجدے، یہ صدقہ و خیرات، اس کی جانے والی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز دیا جائے۔ آج کوئی بھی شخص محنت کرتا ہے، کسی بھی طرح کی فیکٹری سے اس کا تعلق ہو، وہ اپنا مال مارکیٹ میں لے کے آتا ہے، اس کی سوچ اور فکر یہی ہوتی ہے کہ پہلی ہی فرصت میں اس کا مال، اس کو خریدنے والے اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو میرے بھائی، بحیثیت مسلمان، جو بندہ نیکی میں لگا ہوا ہے، جو اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اسی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نیکی کو قبول کر لے۔ آج کی اس ملاقات میں آج کا موضوع سخن اعمال کی قبولیت، مگر کیسے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے یا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے میری کی جانے والی نیکیاں اللہ رب العزت ان کو قبول فرما لے۔ اور آج ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس بات کو بھی پہچانیں گے کہ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے کہ میری نیکی اور میرا کیا جانے والا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت سے نوازا گیا یا اسے لوٹا دیا گیا۔ تو آئیے میرے بھائی، سب سے پہلی بات دین اسلام کا ہونا، انما یتقبل اللہ من المتقین، جس کے دل میں اسلام ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یہ سب سے پہلی شرط ہے کسی بھی نیکی کو قبول کرنے کی۔ اگر اسلام نہیں ہے، اگر دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت نے یہ شرط لگائی ہے، اگر اسلام ہے، دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے،
تو اللہ رب العزت اس بندے کی جانے والی نیکی کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اور دوسری شرط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، یہ کوئی بھی نیکی کر رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا کس کے لیے کر رہا ہے۔ نیکی قبول اس وقت ہوتی ہے جب اس نیکی کو اللہ کے لیے اختیار کیا جائے۔ پہلی شرط اسلام کا ہونا، دل میں اللہ کے خوف کا ہونا، اور دوسری شرط نیکی کرنا اور اللہ کے لیے کرنا، اور تیسری شرط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جبکہ دوسرے طرح کے الفاظ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس کام کو جو نیکی سمجھ کے یہ بندہ اختیار کر رہا ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ یہ سنت کے عین مطابق ہو۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر وقت کا لحاظ کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کیا، اس نیکی کو اسی وقت کے مطابق کیا جائے، اگر اس میں مقدار کا خیال رکھا اسی مقدار کے مطابق کی جائے، اس کی کیفیت کا خیال رکھا تو اس کی کیفیت کے مطابق کی جائے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تینوں شروط پہ پورا اترتے ہوئے نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میرے بھائیوں، ایک شخص جو اخلاص کو اختیار کرتا ہے تو اس کی نیکی کو شرف قبولیت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اگر اخلاص سے کرے تو کیسے اس کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے، اور اگر اخلاص کی بجائے یہ دنیا کے لیے کرے، اگر یہ ریاکاری کرے، اگر یہ تجارت یا سیاست کو چمکانے کے لیے کرے، تو کس طرح اس کی نیکی کو شرف قبولیت سے نوازنے کی بجائے دھدکار دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، نیکی کی قبولیت کے لیے پہلی شرط اسلام کے بعد کہ یہ نیکی کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ جب یہ بندہ اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے تو فرمایا اس کا دینی حسن جو ہے اس کا معیار دن بدن اپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اللہ کے رنگ میں اور دین کے رنگ میں ایسا رنگا جاتا ہے، یہ کرتا تو اپنی نیکی ہے، اس کی اپنی نیکی بھی اوروں کے لیے نور ہدایت بن جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، ایک بندہ یہ نکلا تھا نا رات کو اور نیت کرتا تھا لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات کو میں صدقہ کروں گا، چور کے ہاتھ پہ صدقہ کر دیا، صبح کو پتہ چلا، پریشان ہوا، پھر رات کو نکلا، کسی زانیہ کے ہاتھ پہ صدقہ کر دیا۔ روایت آپ احباب گرامی سنتے ہیں، لیکن نیت اچھی تھی، اس کے پیچھے اخلاص تھا کہ میں اللہ کے لیے نیکی کو اختیار کروں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چور چوری سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا اور وہ زانیہ عورت ہمیشہ کے لیے باحیا بن گئی۔ تو میرے بھائی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ نیکی کو کرتا ہے وہ نیکی صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ اس نیکی کا رنگ اس بندے پہ ایسے چڑھتا ہے کہ وہ دینی حسن میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کا نیکی کو اختیار کرنا اوروں کے لیے بھی ذریعہ ہدایت بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنی کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا،
جو بندہ نیکی کو اختیار کرتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے اس کو اختیار کرتا ہے، ایک تو اس کا اجر اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں الا اجرت علیہا، جبکہ رب کی کلام کہ یہ الفاظ واضح کرتے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ایک تو دنیا میں اس کا معیار بلند ہوتا ہے، آخرت میں اس کو اللہ رب العزت اجر عظیم سے نوازیں گے، اور وہ اجر عظیم جس کو اللہ کی ذات اجر عظیم کہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ دنیا میں اگر اندازہ کرنا ہو تو ایک روایت موجود ہے، فرمایا من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، نیت خالص تھی اللہ کے لیے، یہ بندہ رات کو بستر پہ آتے ہوئے نیت بناتا ہے صبح کو اٹھوں گا تہجد کا اہتمام کروں گا، نہیں کر سکتا، دن بھر کا تھکا ہوا، تہجد پڑھی نہیں، بن پڑھے ہی اللہ اسے تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اجر عظیم دیکھنا ہے تو ذرا دیکھیے اس کی عادت کو بھی اللہ عبادت کے درجے پہ لے جاتے ہیں، ہے تو عادت لیکن عبادت بنا کے اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس کی نیت خوبصورت ہے، اس کے دل میں اخلاص ہے، اور جب اخلاص آ جاتا ہے میرے بھائی تو شیطان کے وار بھی اس پہ کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتے۔ کہا تھا نا ظالم لعین ابلیس شیطان نے میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو اخلاص والے ہیں اے اللہ تیرے لیے جینے والے ہیں اور کسی بھی نیکی کو اس نیت سے کرنے والے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، میرا ان پہ زور چلنے والا نہیں ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ سورہ یوسف تو پڑھتے ہوں گے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، یہ بے حیائی کا فتنہ جو کسی عورت کی شکل میں آیا تھا، دروازے بھی بند تھے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا اور تھی بھی جوانی، لیکن ان کو فتنے سے بچایا کس نے؟ انہو من عبادنا المخلصین، جہاں پہ لفظ استعمال کیے اللہ رب العزت نے، وہ میرے ان بندوں میں سے تھے جو اخلاص والے تھے، اللہ کے لیے جینے والے تھے۔ اور میرے بھائی صرف شیطان سے ہی بندہ نہیں محفوظ ہوتا، بے حیائی سے محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کی تنگیاں بھی آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس چکے تھے، تینوں کے تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل جو پیش کیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنا اپنا عمل پیش کر کے ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم ان كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ میں نے اس کو کیا تھا تو صرف تیرے لیے کیا تھا، اے اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ تیرے لیے کیا تھا فافرج عنا، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجئے۔ یعنی وہ عمل جو اللہ کے لیے اختیار کیا جائے، جس میں اخلاص ہو، وہ دنیاوی مصیبتوں سے بھی ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا تھا نا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، جو اللہ کے لیے نیکی کو کرنے والے ہیں اللہ اسے صرف شرف قبولیت سے نہیں نوازتے، بلکہ اللہ کے لیے کی جانے والی نیکی اس بندے کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور میرے بھائی ذرا دیکھیے، ایک شخص جو نیکی تو کرتا ہے لیکن اس کا اس جانب کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ قبول تو اس وقت ہوگی جب اس کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، نہیں بلکہ اخلاص کو اپنے دل میں پیدا نہیں کرتا، اس کو دنیا کا لالچ ہے جو دنیا کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا یہ تو دھوکے باز لوگوں کی نشانی ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ تو
اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئ ولا الہ اولا ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ جو نیکی اللہ کے لیے نہیں کرتا بلکہ دنیا کے لیے کرتا ہے، وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، اور ایسی گمراہی اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے، فلن تجد لہ سبیلا، کہ ہدایت کی راہیں اس کے لیے بند کر دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیکی کے رخ کو اللہ کی جانب موڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو یہ سزا ملتی ہے جب یہ اللہ کے لیے نیکی نہیں کرتا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس۔ اگر یہ کھربوں بھی اللہ کی راہ میں صرف کر دے اور اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، تو جتنی بھی نیکیاں لے کے آ جائے، اس کے کیے ہوئے صدقات بھی ان کو بھی اللہ رب العزت ردی بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَحَابِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب۔ جس نے دنیا کے لیے نیکی کی ہے، کرنی تو اللہ کے لیے تھی لیکن دنیا کے لیے کی ہے، آخرت میں اسے کچھ بھی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں فویل للمصلین، نماز کے عوض، یہ سجدے رکوع قیام کے عوض جب اس نیکی کو اختیار کرنے میں الذین ہم یراؤون، جو لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اخلاص نہیں ہے، یہی نماز ان کے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا نیکی تو اللہ کے لیے اختیار کرنی تھی، لیکن بہت بڑی نیکی علم حاصل کرنے کی نیکی، کہ جس کی راہ پہ چلنا بھی سہل اللہ لہو بہ طریقا الی الجنہ، جنت کی راہوں کی آسانی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے سیکھتا ہے۔ فرمایا روز قیامت لم یجد عرف الجنہ، اس نے نیکی، یہ علم کو حاصل کرنے کی نیکی جو بہت بڑی نیکی تھی، اس نے دنیا کے لیے کی ہے، روز قیامت اس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے سوائے آگ کے اللہ رب العزت نے اور کچھ بھی نہیں رکھا۔ نیک لوگوں کی یہ علامت تھی، وہ کوئی بھی نیکی کرتے تھے اس کا رخ اللہ کی جانب موڑتے تھے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے فرمایا لماذا الفت مؤطئک وقد سبقک ابن ابی ذئب۔ ابن ابی ذئب بہت بڑے امام تھے، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، بعد میں ضرورت نہیں تھی، آپ نے دوبارہ سے کیوں لکھی؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انما صنعتہ للہ، میں نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو میرے بھائی، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ اس کو زندہ بھی رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس کو شرف قبولیت سے نواز بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہماری گفتگو کا محور اعمال کی قبولیت، مگر کیسے؟ اس میں 3 شرطیں، اسلام کے بعد کسی بھی نیکی کو اختیار کرنا، اس میں اس نیکی کو اللہ کے لیے اختیار کیا جائے۔ دوسری شرط پہ غور کیجئے، اگر اس کو سنت کے مطابق ادا کر دیا جائے میرے بھائیوں، تو یہ سنت پہ عمل کرنا اس بندے کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ تو اللہ کی اطاعت کا ذریعہ ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کی محبت بھی ملتی ہے جب کسی بھی نیکی کو سنت کے عین مطابق ادا کیا جائے، اور اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے جب اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اختیار کیا جائے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کرتا تو نیکی ہے، نیکی کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف بھی کیا جاتا ہے۔ جب یہ نیکی کرتا ہے لیکن سنت کے سانچے میں ڈھال کر کے کرتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دنیا و آخرت میں اس پہ اللہ کے انعامات کی برکھا بھی برستی ہے۔ فَأُولَئِكَ
مع الذین انعم اللہ علیہم، لیکن اس وقت جب یہ نیکی کو اختیار کرتا ہے تو کرتا سنت کے عین مطابق ہے، نہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما۔ پیغام ربانی یہ ہے، اے میرے بھائی، نیکی کو اختیار کرنے والے، اگر نیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت سے نواز دے، سنت کے عین مطابق نیکی کو اختیار تم کر لو، دنیا و آخرت کی کامیابیاں اللہ رب العزت آپ کے کھاتے میں لکھ دیں گے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، ایسی کامیابی کہ نیکی کو سنت کے عین مطابق اختیار کرنا، یہ تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس شخص کو دیکھیے جو نیکی بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، پریشانی بھی لیتا ہے، لیکن خیال نہیں رکھتا کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے یا نہیں، بس دیکھا دیکھی لگا ہوا ہے، اور اس کو پتہ بھی چل جائے لیکن یہ اس کام کو اختیار کرنے میں اٹھا ہوا ہے جو کام اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ایسی نیکی جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے اس کو عبادت سمجھتے ہوئے یہ بندہ اختیار کرتا ہے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، رب کی کلام یہ کہتی ہے صراط مستقیم کی بجائے یہ سیدھے راستے سے محروم ہو جاتا ہے، صرف صراط مستقیم سے یہ سیدھی پٹڑی سے اترتا نہیں ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ہدایت کے نور سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، صرف اتنی جرت کہ جو کام اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے اس کو عبادت سمجھتے ہوئے یہ اختیار کرتا ہے، اس کی پہلی نیکیاں بھی برباد کر دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا ومن عصانی فقد ابا، یہ ایسے ہی ہے، چاہتا تو ہے کہ جنت میں جاؤں لیکن اللہ کے نبی کی سنت سے روگردانی اس کا طریقہ اور وتیرہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جنت میں جانے سے انکار کر رہے۔ اور فرمایا رب کی کلام نے نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جبکہ دوسرے مقام پہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسی جرت سے محفوظ فرمائے۔ اور مالک الملک جس نے اسلام کی دولت دی ہے، کسی بھی نیکی کو ہم اختیار کریں اللہ کے لیے اختیار کریں، اور کوئی بھی نیکی کرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اختیار کریں۔ رب کی کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے اس ضمن میں، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نیکی کو شرف قبولیت سے نواز دیا جائے، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کی نیکی کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، جو فسق و فجور کرنے والے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے ہچکچاتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے کی جانے والی نیکی کو بھی شرف قبولیت سے نوازا نہیں کرتے۔ تو پہلی بات کہ دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، وہی بات جو ہم ترتیب سے سن چکے ہیں، اپنی جلوت اور خلوت دونوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نیکی کو شرف قبولیت سے نواز دیا جائے، میں جو بھی کرتا
چاہتا ہوں اللہ کے ہاں اس کو درجے قبولیت پہ پہنچا دیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے میں اپنے کھانے کو دیکھوں، میں اپنی غذا کو دیکھوں، میں جو استعمال میں لاتا ہوں کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں۔ جب کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، اکل حلال نہ ہو تو میرے بھائی اللہ رب العزت پھر کی جانے والی نیکی کو کبھی قبول نہیں فرمایا کرتے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور فرمایا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ایک لمبی روایت، یعنی وہ بندہ جو سنت کو چھوڑ کر کے اپنے طور طریقے کو رواج دیتا ہے، عبادت سمجھتے ہوئے اس کو اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پہ سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اور فرمایا لا يقبل اللہ یوم القیامہ صرفا ولا عدلا۔ جس نے اپنی سوچ کو استعمال کیا سنت نبوی کے مطابق، کسی بھی نیکی کو اختیار نہیں کیا، اس کی نفلی عبادت ہو، اس کی فرضی عبادت ہو، اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اور فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، تین ایسے بے نصیب ہیں جن کی نیکی وہ فرضی ہو یا نفلی ہو اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرماتے۔ بحیثیت مسلمان یہ مجھے سمجھنا ہے، اگر مجھے یہ تڑپ لگی ہوئی ہے کہ میری نیکی کو اللہ رب العزت قبول فرما لے، میں کوئی بھی محنت کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت سے نواز دے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں نبوت اور رسالت والی زبان سے کہ یہ تین بندے ایسے ہیں جن کی نیکی قبول نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ وہ کون سے تین ہیں؟ فرمایا العاق، وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو قبول نہیں فرماتے۔ والمنان، جو نیکی تو کرتا ہے کسی پہ لیکن احسان جتلاتا ہے، اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کا احترام کرنے کی اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، وہ بندہ تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے، یہ اندازے تو اللہ کے ہیں، لیکن یہ کسی کاہن یا نجومی کے پاس جا کے پہنچتا ہے اور اپنی ہاتھ کی لکیروں کو دکھا کر کے یہ پوچھنا چاہتا ہے یہ لائنیں یہ کیا کہتی ہے، میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی اس بندے کو کیا خبر، یہ خبر تو اللہ کے پاس ہے، یہ اندازے تو اللہ کے ہیں، لیکن یہ اس کا جانا ہی اللہ رب العزت کے ہاں اتنا معیوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا کر کے بیٹھا ہی ہے، سوال ہی کیا ہے 40 دن تک اللہ رب العزت اس کی نماز تک قبول نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کے اندازے اور جس طرح ایمان اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے اسی طرح اپنے ایمان کو زندہ کرنے کی اور زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی نیکی کی اور وہ نیکی کیا اس کو شرف قبولیت سے نواز دیا گیا، تو روایات یہ بتلاتی ہے اور محدثین اور سلف صالحین کے اقوال یہ بتلاتے ہیں، سب سے پہلی بات عدم الرجوع الی الذنب، اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے
اس کی قبولیت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اب دوبارہ میں اس گناہ کی جانب نہیں جاتا۔ اگر یہ بندہ دوبارہ اس گناہ کو اختیار کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس بندے کی جو نیکی تھی اس کو شرف قبولیت سے نہیں نوازا گیا۔ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ ان کے قول سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس بندے کو ڈر لگا ہوا ہو کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، نہ جانے اس کو شرف قبولیت سے نوازا گیا، نہ جانے کہ اس کو ٹھکرا دیا گیا۔ یہی پہلو ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ درمیانی کیفیت ہے نیک لوگوں کی، لیکن اللہ کی رحمت پہ جو امید ہے اس کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کی امید اپنے دل میں اسی انداز سے بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کرتے تھے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اگر کہا دیا جائے سبھی دنیا کو اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا سوائے ایک بندے کے، تو ڈرتا ہوں کہیں وہ پکڑا جانے والا ایک میں ہی نہ ہوں۔ اور اللہ کی رحمت پہ امید اتنی تھی کہ اگر سب کو پکڑ لیا جائے تو اللہ کی رحمت پہ امید اتنی ہے کہ ممکن ہے اللہ رب العزت مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا اس انداز سے برسائے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی میرے نام کر دی جائے۔ تو میرے بھائی، نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ نیکی کے بعد اگلی نیکی کو اختیار کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بندہ پسند کرنے لگ جاتا ہے، کثرت سے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، نیک لوگوں کی محبت اس کے دل میں بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ یہ بندہ اس کو دوام کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ اختیار کرتا ہے اور کثرت سے اپنی زبان سے استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے بعد ہم اخلاص کو اختیار کریں اور ریاکاری سے بچیں۔ کوئی بھی نیکی کرے تو وہ سنت نبوی کے مطابق اس کو اختیار کریں، اور بدعت سے اور کسی بھی طرح ایسی سوچ سے بچیں کہ جو کام اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے اس کو اختیار نہ کریں۔ اگر ان کو اختیار کرتے ہیں تو میری اور آپ کی جانے والی نیکی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ رب العزت اس پیمانے کے مطابق ہمیں نیکی اختیار کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقه وامتنانی۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. اعمال کی قبولیت مگر کیسے؟ یعنی وہ نیکی جو بحیثیت مسلمان یہ بندہ اختیار کرتا ہے، اس کو شرف قبولیت سے کن شروط کے تحت نوازا جاتا ہے؟ ان میں سب سے پہلی شرط اسلام ہے۔ مسلمان ہو بندہ تو اس کی نیکی اللہ کے ہاں ذخیرہ کر دی جاتی ہے کہ روز قیامت اس بندے کو اس انداز سے نوازا جائے کہ یہ جنتی شہزادہ اور جنتی مہمان بن جائے۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا مطلب مطیع ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کے فیصلے اور اس کے کاموں پہ راضی ہونے کی
तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के फैसलों पे राजी होना मेरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ज़ाक़ा तअमल ईमान, जो अल्लाह के फैसलों पे राजी हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ईमानी हलावत और ईमानी मिठास से नवाजते हैं। ये अल्लाह के फैसले हैं, वो दे करके आजमा ले, वो छीन करके आजमा ले, ये फैसले अल्लाह के हैं। वक़्त का तयन भी अल्लाह ने किया, किसको पहली फुर्सत में मिल जाए, किसी की जिंदगी इंतजार में गुजर जाए, तो अल्लाह के अंदाजे, अल्लाह के फैसले अल्लाह की जात ने अपने अंदाज से लिखे हैं। बहसीयत मुसलमान मुझे और आपको उन पे राजी रहना चाहिए। जरा देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फैसले पे किस तरह राजी होते हुए अपनी जुबान से बोलते हैं। जितनी भी औलाद दी थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे दिए थे, वापस बुला लिए। और देखिए चौथा बेटा सैयदना इब्राहीम अपने हाथों पे यूं उठाया हुआ है। और औलाद की मोहब्बत तो औलाद की मोहब्बत है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अपने लख्त जिगर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों पे उठाया हुआ है कि रूह परवाज कर जाती है। और यूं किस अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का मुजाहरा करते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलते हैं। कब्र में उतारा गया, चेहरे पे नजर पड़ी तो किस तरह आंखों में आंसुओं की झड़ियां तो है, लेकिन क्या कहते हैं, ओ इन्ना बिफिराकिका लमहज़ूनून। इब्राहीम बहुत दुख और बहुत जुदाई का सदमा है, लेकिन हम अपनी जुबान से वही बोल लेंगे जितना को बोलने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार दिया हुआ है। तो कभी कभी जिंदगी में ये जुदाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये अल्लाह का फैसला है, ये हमें देखना पड़ती है। तो मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने फैसलों पे इस तरह राजी होने की तौफीक अता फरमाए कि हम जैसा भी सदमा हो, जैसी भी परेशानी हो, अपनी जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोले और अल्हम्दुलिल्लाह ही बोले। इस मस्जिद की रौनक बनने वाला और इसी मस्जिद में अल्लाह की कलाम की तिलावत करने वाला एक बच्चा जो कारी मुजम्मिल साहब के पास पढ़ रहा था, अल्लाह के फैसले और अल्लाह के हुक्म से वो अब हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। दर्द दिल से आप भाई तह दिल से इखलास के साथ दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे को अपना जन्नती मेहमान बना ले और उसके जो वालिदैन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो यहाँ पे मेरे भाई जाने वाले की जानिब से एक पैगाम भी होता है। ये पैमाना दुनिया में आने के लिए मौजूद है कि पहले दादा था, बाप था, उसकी औलाद थी। ये आने की तरतीब है मेरे भाई दुनिया में। दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। जो मैं सोचता हूं अभी तो बड़ी जिंदगी है, अभी ये भी हो जाएगा, अभी वो भी हो जाएगा। दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। बचपन में बुला ले, लड़कपन में बुला ले, जवानी में बुला ले, ये अल्लाह के अंदाजे हैं। मुझे हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। और ये कसरत से जनाजे देखते देखते, ऐलानात सुनते सुनते, सही बात है कि हम इतने सुन सुन करके इतने पक चुके हैं कि हमें कुछ एहसास नहीं रहता। इतने जनाजे देख देख करके, दफना दफना के एहसास जिंदा नहीं होता कि आखिर मेरी भी बारी है। आज ये जा रहा है, कल को मुझे भी जाना है। आज इसको कफनाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, कभी मुझे भी कफन में लपेट दिया जाएगा, कभी मुझे भी इस तरह दफना दिया जाएगा। तो मेरे भाई तैयारी कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी इस फिक्र को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। आप भाइयों को भी ये एहसास और इस फिक्र को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए कि हम समझे कि हमने जाना है। हम जिंदा रहने के लिए जिंदगी गुजारते हैं और दौड़ लगी हुई है, जबकि हकीकत ये है हमें मरने के लिए दौड़ लगानी चाहिए। जाना है ना, उसकी तैयारी करनी
چاہیے۔ اللہ رب العزت تیاری کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔